جو ہمارے نصیب میں اللہ لکھ دیا ہے، جو ہماری تقدیر میں جو رزق ہے، اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے، اور جو ہمارے تقدیر میں نہیں ہے وہ کوئی عامل بھی ہمیں نہیں دے سکتا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو بن گیا ہے نا، وہ روزی روٹی کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اکثر انسان آج رزق کی تنگی کی وجہ سے جوجھ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اور کئی بار انسان رزق کی تنگی سے پریشان ہو کر کے نا کسی اچھے عامل کو تلاش کرتا ہے کہ بھئی کوئی ایسے عامل مل جائے جو ہمیں ایسی تعویذ دے دے جس سے گھر میں جو ہے ہمارے رزق کی جو ہے برکتیں اتر آئے اور ہماری جو ہے رزق میں کشادگی ہو جائے۔ لیکن بندہ یہاں بھول جاتا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق میں تنگی کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ رزق دینے والا، رزق کو تنگ کرنے والا، رزق کو کشادہ کرنے والا یہ میرا رب ہے، اور میرے رب کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کبھی اگر رزق کی ہمیں تنگی آتی ہے تو پھر ہمارا خیال یہی ہوتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ہمارے رزق کو باندھ دیا ہے، کسی نے ہمارے رزق پر کام کر دیا ہے۔ ہم عامل تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسے عامل ہو جو ہمیں ایسی تعویذ دے کہ ہمارے گھر میں رزق کی بارشیں ہونے لگے، رزق کی فراوانی ہو جائے، ہمارے رزق کی ہمارے رزق کی تنگی دور ہو جائے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ تعویذات لیتے لیتے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن رزق میں کشادگی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہتا ہے رزق میں کشادگی فرما دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے اللہ رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رزق کی تنگی اور رزق کی کشادگی یہ میرے رب کے دست قدرت میں ہے، لیکن ہم یہاں پر بھول جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان گناہوں کے عادی ہو جانے سے اور گناہوں کو شوق سے کرنے سے اللہ رزق کو تنگ فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جب رزق کی تنگی آئے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، جس سے تمہارے رزق میں اللہ کشادگی فرما دے گا۔ عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیں کہ رزق جو ہمارے نصیب میں اللہ لکھ دیا ہے، جو ہماری تقدیر میں جو رزق ہے، اسے تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے، اور جو ہمارے تقدیر میں نہیں ہے وہ کوئی عامل بھی ہمیں نہیں دے سکتا ہے۔ اس بات کو پہلے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اب اللہ سے ڈرنے والے، تقوی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اب یہ تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اب میں تھوڑا سا مثال سے آپ کو سمجھاؤں جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ کیا یقیناً ہمارے اندر تقوی ہے یا پھر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان ایسا ہے کہ گناہ کرنے کا شوق اس کے اندر ہے، خواہش ہے کہ وہ گناہ کرے، لیکن مجبوری کیا ہے کہ گناہ کرنے کے لیے بازو میں طاقت نہیں ہے۔ اب یہ اس کی مجبوری ہو گئی کہ اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر سکے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ اس گناہ سے اسے بچنے کا اجر تو عطا کرے گا، لیکن یاد رکھیں کہ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی میں شامل نہیں ہے۔ گناہ سے بچنے کا اجر اللہ عطا فرمائے گا، لیکن یہ تقوی نہیں ہے۔ اب آئیے، ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے پاس طاقت تو ہے، لیکن گناہ کرنے کے لیے جو دولت چاہیے تھی وہ دولت اس کے پاس نہیں ہے۔ اب وہ بندہ اس لیے گناہ نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، تو اسے بھی گناہ سے بچنے کا اجر اللہ عطا فرمائے گا،
لیکن اسے تقوی نہیں کہا جائے گا، شریعت میں وہ تقوی نہیں ہے۔ اب ایک ایسا انسان جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس دولت بھی ہے، لیکن وہ انسان صرف اس لیے گناہ نہیں کرتا ہے کہ اگر اسے گناہ کرتے کوئی دیکھ لیا تو اس کی عزت چلی جائے گی، وہ سماج میں ذلیل ہوگا، رسوا ہو جائے گا۔ اگر اس نیت سے کوئی گناہ چھوڑتا ہے، اس نیت سے کوئی گناہ سے بچتا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ اسے گناہ سے بچنے کا اللہ اجر تو عطا کرے گا، لیکن وہ تقوی نہیں ہے۔ تو تقوی ہے کیا؟ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن طاقت نہیں ہے، کوئی چاہتا ہے لیکن دولت نہیں ہے، کوئی چاہتا ہے لیکن سماج کا خوف ہے، عزت کا خوف ہے کہ عزت چلی جائے گی۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس طاقت بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اسے عزت جانے کا، سماج کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، لیکن وہاں بندہ گناہ سے صرف اس لیے بچ رہا ہے کہ اسے خدا کا ڈر ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ میں گناہ کروں گا تو خدا دیکھ رہا ہے اور خدا اس گناہ کا ہم سے حساب لے گا، اور صرف وہ بندہ خدا کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑتا ہے۔ تو جب بندہ خوف خدا سے گناہ کو چھوڑتا ہے تو ایسے لوگوں کو قرآن نے متقی کہا ہے، ایسے ہی لوگوں کو قرآن نے تقوی والا کہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے جب بندہ گناہیں چھوڑتا ہے، جب بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، پھر اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کی سوچ بھی نہیں جاتی، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں سے ہمیں رزق ملے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے دلوں میں خوف خدا اور عشق نبی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔